بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں درود شریف کے حوالے سے گفتگو ہونے لگی۔ ارشاد ہوا کہ آثار مشائخ میں لکھا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، سبحان اللہ، اور 1,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، سبحان اللہ، اور اس کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ صحابہ و تابعین اور مشائخ طبقات نے درود شریف کا وظیفہ مقرر کیا تھا۔ اگر کسی دن ان کا یہ وظیفہ فوت ہو جاتا، یعنی کسی وجہ سے اگر نہ پڑھ پاتے، تو وہ اپنے آپ کو مردہ محسوس کرتے اور ماتم کرتے کہ آج کی رات ہم مر گئے۔ اگر زندہ ہوتے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے۔ اس کے بعد ارشاد کیا کہ ایک مرتبہ خواجہ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ درود فوت ہو گیا، یعنی وہ کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے۔ وہ 2-3 ہزار بار درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ خیر، جب وہ صبح اٹھے تو اس طرح ماتم میں مشغول ہو گئے گویا سچ مچ کوئی مر گیا ہو۔ لوگ آتے تھے اور ان کا حال دریافت کرتے تھے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ اسی کیفیت میں مبتلا تھے کہ غیب سے آواز آئی کہ یحییٰ، جتنا میں تجھے درود پڑھنے کا ثواب دیتا تھا اس سے 100 گنا اب دیا گیا ہے، آج دیا گیا ہے، اور تیرا نام درود پڑھنے والوں میں آج بھی لکھ دیا گیا ہے۔ اس موقع پر شیخ الاسلام آپ دیدہ ہو گئے اور یہ حکایت بیان فرمانے لگے کہ ایک شب خواجہ صاحب نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روئے مبارک، اپنا چہرہ مبارک ان سے چھپاتے ہیں۔ خواجہ صاحب دوڑے اور ان کے قدموں کو بوسہ دے کر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان کہ آج مجھے یہ محرومی ہو رہی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نہیں دیکھ پا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ تم اس قدر درود شریف پڑھتے ہو کہ مجھے تم سے حجاب آتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں سے واقف ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کو گلے سے لگاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیسے بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں کہ جن کا اگر درود شریف کا وظیفہ کسی دن رہ جاتا تو ان کو ایسا محسوس ہوتا کہ وہ زندہ نہیں ہیں، کہ اگر زندہ ہوتے تو کیسے اس نیک کام سے محروم رہتے۔ اور ایک ہمارا حال ہے کہ ہم سے چند ہزار مرتبہ بھی درود شریف نہیں پڑھا جاتا۔ اپنی مصروفیات زندگی کے بعد درود پاک کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اور اگر ٹائم نہیں نکلتا تو اس کے لیے افسوس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ مزید وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بندگان خدا ہیں جن کی کثرت درود خوانی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہوتے ہیں۔ ہزار رحمت ان کی روحوں پر۔ پھر اسی محفل میں فرمایا کہ یہودیوں کا ایک گروہ بیٹھا تھا۔ ایک مسلمان فقیر نے آ کر اس سے سوال کیا۔ اسی وقت اتفاقاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گزرے۔ یہودیوں نے حضرت علی کو دیکھ کر بطور مذاق کہا کہ دیکھو شاہ جواں مردہ آ رہے ہیں، کہ دیکھو وہ آ رہے ہیں۔ وہ مسلمان فقیر امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے فکر و فاقہ کا حال بیان کرنے لگا۔ حضرت سمجھ گئے کہ اسے میرے پاس آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر 10 دفعہ درود شریف پڑھا اور اس کی ہتھیلی پر دم کر کے فرمایا مٹھی بند کر لے۔ اس نے تعمیل کی اور یہودیوں کے پاس واپس گیا اور انہوں نے مٹھی کھلوائی تو اس میں 1 دینار تھا۔ اس روز کئی یہودی مسلمان ہو گئے۔ تو یہ سب درود پاک کی برکات ہیں۔ جتنے یقین اور کامل انداز سے ہم درود شریف پڑھتے ہیں اتنی ہی ہمیں مکمل اس کی برکات ملتی ہیں۔ اس کے بعد مزید ارشاد کیا کہ ایک دفعہ ہارون رشید بیمار پڑ گئے اور بیماری آدھے سال تک چلتی رہی، نزدیک تھا کہ وہ موت تک پہنچ جاتے۔ ان دنوں حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ ہارون رشید کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا بھیجا۔ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہارون رشید کا پیغام پہنچا دیا۔ چنانچہ حضرت وہاں آئے اور ہارون رشید کو دیکھتے ہی بولے کہ پریشان مت ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اور درود شریف پڑھ کر دم کر دیا اور ان کی مرض کی جگہ پر ہاتھ پھیرا۔ ہارون رشید اس وقت تندرست ہو گئے۔ آخر معلوم کیا کہ حضرت نے ایسا کیا پڑھ کر دم کیا تھا کہ جس کی برکت سے انہیں صحت ملی۔
تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے درود پاک پڑھ کر دم کیا تھا، جس کی برکت سے تم ٹھیک ہو گئے۔ تو درود شریف کی بہت برکت اور فضیلت ہے، جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے۔ اس سے بیماری میں شفا بھی ہوتی ہے، تنگ دستی سے خوشحالی میں حالات بدل جاتے ہیں، ایمان میں حلاوت نصیب ہوتی ہے، روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے، بگڑی سنور جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربت محبت نصیب ہوتی ہے۔ بس پڑھنے والا محبت اور کامل ایمان سے پڑھے، پھر اس کی وہ برکتیں دیکھے گا جو کسی نے نہ دیکھی ہوں گی۔ ہر انسان کو اس کے درود پاک پڑھنے کے طریقے سے ہی فضیلت و برکات ملتی ہیں۔ ثواب تو بے شک سب کو مل رہا ہے، لیکن برکت، فضیلت، عطائیں یہ سب پڑھنے کے توسل سے ہیں۔ جو جس طریقے سے پڑھے گا اسے اتنا ہی نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب محبت اور توجہ سے ادب سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول و مقبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔